چڑھ صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، لیکن تھوڑا سا امام صاحب سے میں اس کا ویو پوائنٹ لے لوں جی، چونکہ چوہے صاحب نے یہ فرمایا کہ جب آپ نے فرقوں کا ذکر کیا اور پھر آن کا وہ حوالہ دیا، چوہے صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تک ختم نبوت پر ایمان کامل نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ اتباع رسول جو ہے وہ قائم نہیں ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا شروع میں جب ابتدا کیا تو خاتم النبیین یا لفظ خاتم ہے کہ خاتم ہے، اس پر تھوڑا سا آپ کا ویو پوائنٹ چاہوں گا، اور پھر یہ کہ خاتم کے معنی کیا یہ زمانی لحاظ سے ہے یا مکانی لحاظ سے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب ابھی آدم کی مٹی نہیں گوندی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح کی ہے۔ سو تھوڑا سا اس کو بریفلی کنٹروورشل گفتگو میں جائے بغیر، چونکہ آج ٹاپک ہمارا یہ نہیں ہے جیسے چٹا صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں اس ایشو میں نہیں جانا، لیکن تھوڑا سا چونکہ چوہے صاحب نے اس کو ٹچ کیا ہے تو اس کو ذرا بریفلی پلیز۔ چھوٹے سے پروگرام میں اتنے موضوعات کو ٹچ کر لیا ہے، اتنی باتیں ہو رہی ہیں، بات ادھر چلی جاتی ہے۔ فائنلی ختم نبوت کا موضوع آ گیا ہے تو اس پہ میں بات کر دیتا ہوں۔ ابھی محمد انور صاحب نے ذکر کیا کہ ختم نبوت پر ایمان یقیناً ہے، یقینی ہے ناجی فرقے کے لیے، بالکل ان کی بات سچی ہے۔ ختم نبوت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب قرآن مجید میں ایک بات آ گئی تو کوئی سچا مومن ہو نہیں سکتا جو اس پر کامل یقین نہ رکھے۔ خود حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل سے ہیں خدا میں ختم المرسلین۔ بس اس لحاظ سے کسی کا یہ کہنا کہ جماعت احمدیہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتی، یہ جماعت پر بہت بڑا اتہام اور انتہائی ظلم کی بات ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعبیر میں، ان کی تعمیل میں، ان کی تشریح میں اختلاف ہے، لیکن سراسر یہ کہنا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، عجیب بات ہے کہ منکر ہم بنائے جاتے ہیں اور یہ لوگ جو ہمیں منکر بنانے والے ہیں یہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری زمانے میں پھر نازل ہونا ہے اور آنا ہے اور نبی بن کے آنا ہے۔ تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص پر یقین رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ آئیں گے، وہ نبی ہوں گے، تو پھر ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا بھی باپ قرار دیا ہے۔ جس طرح آپ کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین قرار دیا تو آپ کو نہ صرف مومنوں کا باپ بلکہ انبیاء کا بھی باپ قرار دیا۔ اور آپ کے فیضان ختم نبوت کا کمال یہ ہے کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ الفاظ بیان کرنے کے بعد کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے ان کو 4 روحانی انعامات اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اور ان 4 روحانی انعامات میں سے میں آسان بات کر رہا ہوں، پہلا انعام انہوں نے نبوت کا ذکر کیا۔ اب یہ نبوت ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف، قرآن سے ہٹ کر ہو، اسلام سے ہٹ کر ہو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہٹ کر ہو۔ لازمی طور پر جب اتباع کی نبوت ہے تو وہ امتی نبوت ہے، اس کے علاوہ کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو گویا ایسا نبی آ سکتا ہے، قرآن مجید کی آیت جو سورہ نساء کی 70 نمبر کی آیت ہے کہ ایسا نبی آ سکتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، آپ کا امتی ہو، آپ کے دین پر چلنے والا ہو، آپ کے لائے ہوئے قرآن پر عمل کرنے والا ہو، آپ کے کلمہ طیبہ پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ ہے جماعت احمدیہ کا عقیدہ، اور حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ نے کبھی بھی کسی جگہ پر بھی ہرگز نئی شریعت لانے کا دعویٰ نہیں کیا، نئے دین لانے کا دعویٰ نہیں کیا، نیا کلمہ جاری کرنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے جو کچھ پایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے میں نے حاصل کیا، آپ کی اتباع کے فیضان سے میں نے اس کو حاصل کیا۔ تو آپ کا دعویٰ صرف یہ ہے کہ میں آپ کے لائے ہوئے دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دوبارہ دنیا میں زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی احیاء کے لیے آیا ہوں، اس کو دوبارہ دنیا میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہی آپ کا مقصد ہے مسلمانوں کو بھی سمجھانا کہ اصل میں فیضان ختم نبوت خاتم النبیین کا مطلب ہے سب انبیاء سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، کیونکہ انبیاء کے زمرے میں جو شخص معراج پر ہوتا ہے اس کے لیے لفظ خاتم استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی محاورے کے لحاظ سے بے شمار مثالیں ہیں۔ جب بھی خاتم الشعراء کہا جاتا ہے تو شعراء میں زمانے کے لحاظ سے آخری نہیں ہوتا بلکہ مقام کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح خاتم النبیین جب کہا گیا تو صرف زمانے کے لحاظ سے کہ آخر میں آئی یہ نہیں، لیکن اس میں اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے مقام اور عظمت کے لحاظ سے ایسی عظمت پر ہیں کہ کوئی نبی بھی آپ کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ اور اس فیضان کی برکت سے آپ کے ماننے والوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ 4 روحانی انعامات جاری کیے ہیں جس کے لیے قرآن مجید کی آیت واضح ہے۔ بات لمبی بھی ہو سکتی ہے لیکن آج وقت بہت تھوڑا ہے، میں بالکل آتا